اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اطلق لسانی وفرج ہمی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ ہماری چل رہی تھی لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ بغیر کسی گرامر کے۔ رکوع نمبر 13 اور 14 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ شاید لکھنے میں کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 13 اور 14 رکوع بڑے آسان انداز میں۔ یہ جو پہلا رکوع ہے اس میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہیں کرتے۔ تو عرب کے لوگ تھے، صحرا میں جاتے تھے تو سامنے شکار آ جاتا، نیزے کے قریب ہوتا، ہاتھ کے قریب ہوتا، تو اللہ نے ان کا امتحان مزید لیا کہ دیکھتے ہیں کہ تم اس کو ہاتھ لگاتے ہو نہیں لگاتے، کیونکہ اللہ نے تو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، لیکن ہمارے اتنے قریب تر ہو جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے آسان ہو تو ہم اس گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ موبائل ہمارے سامنے ہے، اس میں اگر کوئی بیہودہ چیز ہے، کوئی عورتوں کی پکچر ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں تو یہ ان کے لیے حرام ہے، غیر محرم ہے، نہیں دیکھا جا سکتا ان کو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ٹیسٹ تو لیا، وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارا بھی ٹیسٹ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، بڑی وائرل پوسٹ ہے کہ موبائل تنہائی میں عزیز مصر کی بیوی ہے، ڈیجیٹل بیوی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہائی تلک آجا گناہ کر لے۔ تو اگر ایک مومن ہے یا مومنہ عورت ہے تو معاذ اللہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی پناہ، میں اسکرول کر دیتی ہوں، میں نہیں دیکھتی۔ تو سبحان اللہ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سب سے پہلے اگر کوئی عورت کو دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے یا مرد کو دیکھ کر لڑکی اپنی آنکھیں جھکا لیتی ہے تو اس وقت اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ اس کو ایسے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے وہ جو دل میں محسوس کرے گی یا کرے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ شکار نہیں کرنا جب احرام کی حالت میں ہو، لیکن ان کے سامنے آ جاتے شکار، لیکن پھر بھی وہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں پر ٹیسٹ کیا، اور پھر اس کے علاوہ اس میں باقی زبردست واقعات ہیں دونوں رکوعوں میں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو آسان انداز میں۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور، لام تاکید کے لیے، یبلو بلا آزمائش، مبتلا کرنا، لیبلونکم آزمائے گا، کم کا مطلب تمہیں، اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا ایمان والو، بشیء ایک شے کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ، من الصید شکار میں سے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو، تمہارے سامنے شکار گزریں گے تو تم نے کچھ نہیں کہنا، تنالہ ایدیکم، پا لیں گے اسے، ایدیکم ہاتھ تمہارے، قریب اتنا کہ تم اسے پکڑ لو، اتنے قریب تمہارے شکار آ جائیں گے، لیکن اگر ایمان ہوگا تو کچھ بھی نہیں کہو گے۔ ورماحکم، اور تمہارے نیزے بالکل ان کے جان تک پہنچ جائیں گے، تمہارے ہاتھ میں بھی ہوں گے، لیکن تم پھر بھی ان شکار نہیں کر سکتے۔ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ من کون ہے، یخاف ڈرتا ہے اسے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننے کے باوجود ٹیسٹ لے رہا ہے تمہارا کہ کون ہے جو اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے، جو باز آ جاتا ہے۔ عرب کے ریگستان اور صحرا میں جہاں پر شکار ملنا مشکل ہو اور آپ احرام کی حالت میں ہو تو آپ کے سامنے سے شکار ہی شکار ہو، خرگوش گزر رہا ہے، ہرن گزر رہی ہے، اور کیا کیا گزر رہی ہیں، تو آپ رک جاتے ہو۔ یخاف، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ طور پر۔ فمن اعتدی، تو جو کوئی اعتدا کرے گا، زیادتی کرے گا، بعد ذلک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک اور المناک عذاب ہوگا۔ ہمارے سامنے ہیں، جیسے میں نے مثال بیان کر دی ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے موبائل فون اسکرین پر ویسے بد نظری کرتے ہیں تو بڑا سخت گناہ ہے، چونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، تم نہ مارو شکار کو، صید، صیاد شکاری کو کہتے ہیں نا، بلبل کو نہ صیاد سے گلا نہ باغبان سے گلا، وہ ہے نا بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر، اب آگے مجھے بھول گیا ہے۔ تو بہرحال، وانتم، اور جب کہ تم حرم، احرام کی حالت میں ہو، تو تم نہ کرو شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ، اور جس نے قتلہ، مارا اسے، قتل کیا، منکم، تم میں سے، متعمدن، جان بوجھ کر شکار کیا، فجزاء، تو بدلہ ہے، مثل، مانت اس کی، ما، اس کے جو، قتل، اس نے قتل کیا یا جو مارا۔ اگر کوئی شکار کرے گا تو اسی کے بقدر وہ صدقہ دے گا، یا اسی کے بقدر وہ جو ہے وہ پیسے دے گا۔ آگے آ رہا ہے، میں آپ کو پہلے تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی نے شکار کر لیا، منع تھا ایک بکری کی، تو اس کو چاہیے کہ اس بکری کے مطابق پورا اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، فقیروں کو کھلائے گا، یا اگر وہ نہیں رکھ سکتا، نہیں خرچ کر سکتا تو روزہ رکھے گا۔ اور ایسا بڑا جانور کا شکار کیا ہے تو پھر دو جو بیوپاری ہوں گے وہ اندازہ لگائیں گے اس جانور کا جس کا اس نے شکار کیا تھا، پھر اسی کے مطابق اس کو اور صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ڈیٹیل ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں۔
تو جان بوجھ کر اگر کیا تو فجزا اسی کا بدلہ ہے ماند اسی کی، اگر جس طرح اس نے شکار کیا اسی شکار کے بقدر اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ ما قتل جس طرح اس نے جو مارا تھا، من النعم چپایوں میں سے یعنی جانوروں میں سے، یحکم فیصلہ کریں گے بھی اس کا ذوا عدل دو عدل والے، دو بیپاری، دو وہ لوگ جو اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ ہاں اس کی کتنی مالیت ہوگی جو اس نے شکار کیا ہے تو اس کے بقدر اس کو دینا ہوگا۔ جو ذوا عدل دو عدل والے ہوں گے، منکم تم میں سے، ہدیم بطور قربانی کے، بالغ الکعبہ پہنچنے والی ہے کعبہ تک، تو پھر خانہ کعبہ میں حرم میں جا کر وہ قربانی کریں گے جنہوں نے اگر شکار کر لیا، اسی شکار کے مطابق جو شکار کیا ہوگا اسی کے بقدر وہ جانور ذبح کریں گے۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے تو او کفارۃ کفارہ ہے، پھر طعام کھانا کھلانا ہے مساکین چند مسکینوں کا، او عدل یا پھر برابر ہے ذالک اس کے صیاماً روزے رکھنا، لیذوق تاکہ وہ چکھے وبال امرہ وبال اپنے کام کا، پھر وہ روزے رکھے گا۔ مزید تفسیر آپ تفسیر کی کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اسے چاہیے کہ پھر وہ روزے رکھے تاکہ جو وہ کام کیا ہے اس وبال کا، جو اس کو منع کیا گیا تھا اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یا اس کی سزا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر اگر وہ کفارہ ادا کر سکتا ہے یا روزے رکھ سکتا ہے یا صدقہ دے سکتا ہے تو پھر کیا ہے، عفا اللہ تو درگزر کیا اللہ نے، عما اسے جو سلف جو گزر گیا اس کا جو اس نے کر چکا۔ پھر آگے فرمایا عفا اللہ درگزر کیا اللہ نے، عما اس میں سے جو سلف گزر چکا جو اس سے ہو چکا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ومن عاد اور جو کوئی لوٹا، فینتقم اللہ من تو انتقام لے گا اللہ منہ اس سے، واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ آگے ہے احل لکم حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید شکار، البحر سمندر کا، سمندر کا شکار مچھلیاں جو سمندر کی حلال چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، احرام کی حالت میں بھی تم کر سکتے ہو۔ وَطَعَامُهُ اور کھانا اس کا، متاعا لکم فائدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وَلِلسَّیَّارَہ اور قافلے کے لیے جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں سب کے لیے حلال ہے۔ کس کا شکار؟ بحر سمندر کا شکار۔ وحرم اور حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر صید البر شکار خشکی کا، زمین ریگستان کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، ما دمتم حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو الیہ طرف اس کے تحشرون تمہارا حشر ہونا ہے یا تم جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنایا اللہ نے کعبہ کو، البیت گھر، الحرام حرمت والا، قیام للناس قیام کا ذریعہ انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور ماہ حرام کو، والہدی قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا بنایا ہے، قیام کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور ماہ حرام کو قربانی اور والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس کا ذریعہ بنایا ہے؟ حرمت کا ذریعہ بنایا ہے جو قربانی کے لیے وقف کیے جاتے ہیں۔ آگے تفسیر میں دیکھتے ہیں مزید، ذالک یہ اس لیے کہ لتعلموا تاکہ جان لو تم، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ ارض یعنی زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم اور اللہ بکل ہر شے کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ تو حرمت کا ہے ہی گھر، اور یہاں پر جو لوگ قیام کرتے ہیں اور امن میں رہتے ہیں، اور خاص کر وہ جانور جو قربانی کے لیے بھیجے جاتے ہیں جس کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں، یہ خانہ کعبہ ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور ان کا بھی احترام کیا جائے۔ جتنے بھی مشرکین تھے وہ دیکھتے تھے کہ چور ڈاکو بھی دیکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے لیے جو حرمت کے لیے جانور جا رہے ہیں جس کے گلے میں پٹے ہوتے جو نام پر وقف کیے جاتے تو ان کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ امن کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ تو بیت اللہ خود ہی امن کا گہوارہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں کے جانوروں کو بھی امن ہوگا، یہاں میں لوگوں کو بھی امن ہوگا۔ تو اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے، اور جب تک خانہ کعبہ دنیا پہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی، قرب قیامت خانہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر قیامت ہوگی اور پھر ساری چیزیں قتل و غارت پھر برپا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہر کچھ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عقاب سزا والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں، اگر لوگ ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں، اگر لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر الا البلاغ پہنچا دینا، بلاغ لغت سے ہے نا پہنچانا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہے کہ وہ بات کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچا دیں، جو نہ مانے یہ ان کی چوائس ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، اللہ سب سے واقف ہے۔ پھر فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث، نہیں برابر ہو سکتے ناپاک، والطیب اور پاک، ولو اعجبک، اور اگرچہ اچھے لگیں تمہیں، کثرت الخبیث، کثرت ناپاک کی، فاتقوا اللہ، ناپاک کی۔ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں اعجبہ کا اچھے لگیں کثرت الخبیث، ناپاکی، نیک اور برائی، اچھائی اور برائی اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی برائی کا ٹرینڈ بڑھ چکا ہے اور تم اس کو فالو کرنے لگتے، تم کہتے ہو کہ اکثریت میں ایسا ہے، تو ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے کہ آج ہم رواج اور ٹرینڈ کے پیچھے چل پاتے ہیں، پردہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اخلاقیات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور کو ایجوکیشن میں بڑھ جاتے ہیں، اور میل فیمیل کا میلان چل جاتا ہے، اور حرام ریلیشن جو ہے وہ آج کل عام ہو چکے ہیں۔ یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تم صرف اس وجہ سے فالو کر رہے ہو کہ یہ ٹرینڈ ہے، اس وجہ سے اپنے لباس کو تم بدل رہے ہو، پردہ چھوڑ رہے ہو، کیا ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اچھا تمہیں اگرچہ اچھی لگے یہ ناپاک چیزیں، پھر بھی اس کی طرف نہیں آنا۔ اگر اللہ سے تم ڈرتے رہے اے عقل والو، تو جان لو کہ تمہیں ضرور کامیابی دے گا اللہ تعالیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کرو، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا، وہ ظاہر کر دی جائیں، ابتدا یعنی وہ دکھا دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسوءکم، تو بری لگیں گی تمہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جاتے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ جو حج فرض ہوا ہے، کیا اس کو ہم ہر سال کریں گے یا ایک دفعہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تمہید میں بتایا کہ دیکھو، اگر یہ اللہ تعالیٰ جس طرح نماز کی تاکید بار بار کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی بار بار کی جاتی ہے، تو حج کی تو بار بار کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہا ہے۔ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر بار فرض ہے تو تم میں اور ساری امت کو کرنا پڑتا، تو اس لیے ایسے سوالوں کو نہ پوچھا کرو جس کی کوئی ضرورت، کسی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ایسے سوالوں سے ہم گریز کریں، جس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے پھر اس میں مشکل پیدا کرو گے، پھر تم اس کو کر نہیں پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی سبق ہے اس سے۔ دیکھیے کہ لکم تمہارے لیے، تسؤکم کہ وہ بری لگیں تمہیں، وَإِن، اور اگر تسألوا تم سوال کرو گے، عنہا ان کے بارے میں، حین جس وقت، ینزل نازل کیا جاتا ہے، القرآن قرآن، تبدا تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی، لکم تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا اور تم کرو گے تو تم اپنے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہو، تو نہ کرو، جیسے اللہ کا حکم ہے جو کہ تو اس کے اوپر عمل کرو۔ عفا اللہ عنہا، درگزر کیا اللہ نے، عنہا ان سے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور حلیم، حلم والا، بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، یقیناً تحقیق سألها سوال کیا تھا ان کے بارے میں، سألها قوم، سوال سے ہے نا، قوم نے، قوم نے، اسی طرح ایک قوم نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوال کیے تھے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا کافرین، انکار کرنے والے۔ جب اس کو سوال کو ان کے سامنے مزید ڈیٹیل سے رکھا گیا کہ چلو یہ بھی اب کرو، یہ بھی کرو، تم نے سوال کی ہیں، تو اللہ نے فرمایا وہ پھر قوم انکاری بن گئی، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ تو اس لیے منع کیا گیا ہے ایسے سوالات سے جو غیر ضروری ہو، جن کا کوئی احکام بتائے نہ آگے، خود سے کسی کو خریدنا، خود سے ڈھونڈنا، خود سے فلاسفر بننا، یہ خطرناک ہے۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ، کوئی بحیرہ، ولا سائبہ، کوئی سائبہ، ولا وسیلہ، نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، نہ کوئی حام، ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یفترون، وہ گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، واکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ اچھا، یہ جو نام ہے بحیرہ، یہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے رکھے ہوئے نام تھے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کے کان چیر کر اس کا دودھ بتوں کے نام وقف کر دیا جاتا، یعنی ایسی اونٹنی یا ایسا جانور جس کے کان چیرتے اور اس کا دودھ بتوں کے نام کر دیا جاتا اور اسی کے نام پہ وقف ہوتا، تو اس کو یہ بحیرہ کہتے تھے۔ ولا سائبہ، اللہ نے فرمایا کوئی بھی ایسے سائبہ، یعنی چھوڑو ان چیزوں کو۔ سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جو بتوں کے نام کے پر تو آزاد کر لیا جاتا تھا، اس سے کسی کو فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے کہ اگر یہ جانور ہے، چاہے دودھ دے رہا ہے، یہ بچے جان رہا ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے کیونکہ یہ بتوں کے نام پہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بھی رسم ختم کرو، فضول کی رسمیں ہیں، یہ کیا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اللہ کے بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور پھر وسیلہ اونٹنی ہوتی تھی،
یہ ایک مخصوص قسم کی اونٹنی ہوتی تھی جو لگاتار اپنے مادہ بچے جنا کرتی تھی، یعنی اس کی جو نسل ہوتی اس میں کوئی نر پیدا نہیں ہوتا، تو ایسی اونٹنوں کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا۔ اور پھر ولا حامیوں، ایک ایسا بریڈر اونٹ یا ایسا جانور جو بریڈر ہوتا، جو ایک مخصوص تعداد میں جفتی کر چکا ہوتا، اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے چالے تھے اور یہ ان کے جو برے اعمال تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی نہیں ہے ایسی چیزیں، نہ بحیرہ ہے، نہ صائبہ ہے، نہ وسیلہ ہے، نہ حام ہے، ولیکن الذین، اور لیکن الذین، وہ لوگ جنہوں نے کافر و کفر کیا، یفترون، اور وہ گھڑ دیتے ہیں، افطرا گھڑنا منہ سے، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، خود ہی جھوٹ گڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، حالانکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ فرماتے ہیں اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو کم عقل ہیں، عقل رکھتے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ انہیں، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ، طرف اس کی جو انزل نازل کیا اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا، کافی ہے ہمیں، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، وجدنا، موجود ہونا، پانا، علیہ، اس پر، آبانا، اپنے آبا و اجداد کے۔ اللہ اکبر، اتنے بدبخت ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا جو کلام نازل کیا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، تو آؤ اس پر ایمان لو، ہم نے جس دین پر اپنے، تو کیا کہتے ہیں کہ بس کافی ہے ہمارے لیے وہ دین جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کتنے بدبخت لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کانا، کیا بھلا اگرچہ کانا ہوں آباؤہم، آبا و اجداد ان کے، لا یعلمون، نہ علم رکھتے، شیئا، کسی بھی شے کا، ولا، اور نہ، یہتدون، وہ ہدایت یافتہ، اگر وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تو ہدایت پر نہیں ہے تو تم انہی کے پیچھے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، علیکم، لازم ہے، علیکم، تم پر، بچانا، انفسکم، اپنے نفسوں کو، تم پر لازم ہے کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تمہیں، من، جو، ضل، بھٹک گیا، اذا اہتدیتم، جب ہدایت پا چکے تم۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سبحان اللہ۔ الی اللہ مرجعکم، اور اللہ ہی کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہیں، جمیعا، تم سب کے سب کو جمع ہونا ہے، فینبئکم بما کنتم تعلمون، فینبئکم، پس پھر وہ بتا دے گا، نبأ، خبر کو کہتے ہیں بتانے کو، نبی بھی اسی سے ہم وہ بتاتے ہیں، کم کا مطلب تمہیں، بما، وہ جو تم تھے تم تعملون، عمل کرتے، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا وہ جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو اگلی آیت ہے اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کا میں پہلے سے خلاصہ بتا دوں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں۔ یہ وہ آیت ہے جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک آدمی جو مکہ سے گیا تھا، دو اس کے ساتھ دوست تھے اور وہ مشرک تھے، لیکن وہاں پر جا کر اس آدمی کو موت آ گئی، وہاں مر گیا سفر کے دوران، تو اس نے ایک وصیت لکھ دی اور ان دونوں کہا کہ جو میرا سامان ہے میرے وارثوں تک پہنچا دینا ایزیلی۔ تو اس کو تھوڑا سا شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اس میں تھوڑی سی ڈنڈی نہ مارے کہیں، تو اس شخص نے اس سامان کے ساتھ ایک چھوٹا سا فہرست بھی رکھ دی کہ میں یہ سامان دے رہا ہوں، اس فہرست کو بھی، تاکہ گھر والے دیکھ رہے ہیں کہ سامان پورا ہے یا نہیں۔ تو یہ لوگوں نے سارا سامان جو دو آئے تھے وہاں تک پہنچا دیا وارثین کے ساتھ، لیکن ایک پیالہ جو سونے کا تھا جس کے اوپر چاندی کی ملمہ کاری کی گئی تھی، غالباً چاندی کا پیالہ تھا، سونے کی ملمہ کاری کی گئی تھی اس کے اوپر، تو کیا کیا انہوں نے وہ چھپا لیا۔ تو جیسے وارثین تک پہنچا وہ سامان تو انہوں نے دیکھا تو اس کو فہرست جب ملی تو اس میں تو پیالہ غائب تھا، تو انہوں نے ان دونوں کو بلایا کہ بھائی اس میں تو پیالہ غائب ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم نے اٹھایا نہیں ہے۔ پھر بات لمبی ہو گئی اور پھر بعد میں ان دونوں نے مانا کہ ہاں پیالہ تھا لیکن اس نے ہمارے اوپر بیچ دیا تھا، ہم نے خریدا تھا، تو ہمارے پاس گواہ نہیں تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ بس اس کو بتاتے نہیں ہیں، چونکہ گواہ نہیں ہے تو پھر معاملہ نہ بڑھ جائے۔ تو ان جو وارثین تھے ان میں سے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ پیالہ اسی کی اپنی ملکیت تھا اور تم لوگوں نے چوری کیا۔ تو بعد میں وہ بات رسول اللہ کے دربار میں گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، پھر ان لوگوں نے اس پیالے کی قیمت ادا کی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ہو تو کس طرح وصیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے۔ لیٹس سی، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، شہادت، گواہ ہو، بینکم، تمہارے درمیان، اذا، جب، حاضر ہو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، حین الوصیت، وصیت کے وقت، اثنان، دو، ذوا عدل، عدل والوں کے، منکم، جو تم میں سے ہوں، او یا آخرانی، دو اور ہوں، من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں، تمہارے اپنے ہونے چاہیے، اگر تمہارے اپنے نہیں ہیں تو خیر کوئی اور ہونے چاہیے۔ اگر انتم، تم ضربتم، سفر کرتے ہو زمین پر، فی الارض،
ज़मीन पर फ़असाबतकुम फिर पहुँचे तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, सफ़र के लिए जा रहे हो, जिस दूसरी जगह जा रहे हो, पीछे वसीयत करके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में तुम्हें मौत आ जाए तो तुम्हारा सामान पहले से वसीयत का लिखा होना बड़ा ज़रूरी है। तो अल्लाह ने यहाँ पर यह भी जिक्र किया कि अगर तुम्हें मौत आ जाए या तुम वसीयत पर सफ़र पर निकल रहे हो फिर भी तुम्हें अगर मौत आ जाए, मुसीबतुल मौत तुम्हें मुसीबत यानी पहुँच जाए मौत, तहबिसूनहा तो तुम रोक लो उन दोनों को, मिन बादी बाद अस्सला नमाज के, तो फिर उन दोनों गवाहों को तुम नमाज के बाद रोक लो, फिर उसके बाद वो गवाही दे दें। फ़युक़सिमानी तो फिर दोनों कस्में खाएँ, बिल्लाहि अल्लाह की, फिर उन दोनों को कसम भी उठवाएं कि वाकई तुम ठीक बोल रहे हो, जैसे उन्होंने नसीहत की है वाकई ऐसी नसीहत है। इन इरतब तुम अगर इरतब तुम शक करो तुम, ला नश्तरी हम ना लेंगे भी इसके साथ, तो समनन कोई कीमत, आगे बताता हूँ इकट्ठा, वलो और अगर चाकाना हो ज़ा कुर्बा रिश्तेदार, वलो ना नक्तुम शहादा हम छुपाएंगे शहादा गवाही अल्लाह की, इन्ना बेशक हम इज़ल लमिन तब अलबत्ता गुनाहगारों में से होंगे। आप पूरी आयत को समझिए आसान अंदाज में, कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए अल्लाह करे। यहाँ पर फरमाया गया है कि ए ईमान वालो, जब तुम में से कोई मरने के करीब हो तो वसीयत करते वक्त अपने आपस के जो मामलात हैं वो तय करने के लिए गवाह बनाने का तरीका ये है कि तुम में से दो दयानतदार आदमी हों जो तुम्हारी वसीयत के गवाह बने, या अगर तुम ज़मीन पर सफ़र कर रहे हो और वहीं तुम्हें मौत आ जाए तो गैरों यानी गैर मुस्लिम में से भी दो शख्स तुम्हारे गवाह हो सकते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई शक पड़ जाए तो उन दोनों गवाहों को नमाज के बाद रोक सकते हो और वो अल्लाह की कसम खा कर कहें कि हम इस गवाह के बदले कोई माली फ़ायदा नहीं लेना चाहते, चाहे मामला हमारे किसी रिश्तेदार ही का क्यों ना हो, और अल्लाह ने हम पर जिस गवाही की ज़िम्मेदारी डाली है उसको हम नहीं छुपाएंगे वरना हम गुनाहगारों में शुमार हो जाएंगे। तो अगर वो ऐसे करते हैं तो फिर उनकी गवाही काबिल कबूल है। फिर आगे फरमाया फ़इन औसिरा फिर अगर औसिरा इतला हो जाए अला उस पर अन्नहुमा के बेशक वो दोनों इस्तहक़्क़ा मुस्तहिक हुए हैं इस्मन गुनाह के, फ़आख़रानी पस दूसरे के, यक़ूमानी दोनों खड़े होंगे, मक़ामहुमा उन दोनों की जगह, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो इस्तहक़्क़ा साबित हो गया अलैहिम जिन पर, औलयैनी दो करीब तरीन, फ़युक़सिमानी फिर वो दोनों कस्में खाएंगे, बिल्लाहि अल्लाह की, लशहादतुना अलबत्ता गवाही देना हमारी, अहक्कु ज़्यादा सच्ची है, मिन शहादतिहिमा उन दोनों की गवाही से, वमा अतदैना और नहीं अतदैना ज़्यादती की हमने, इन्ना बेशक हम तब इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन ज़ालिमों में से होंगे। यानी फिर बाद में अगर ये पता चले कि उन्होंने झूठ बोलकर अपने ऊपर गुनाह का बोझ उठा लिया है तो उन लोगों में से दो आदमी उनकी जगह गवाही के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि उनके वारिस खुद खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये प्याला जो था ये उसी की अपनी मलकियत था, तो फिर जैसे बात बड़ी गवाही हुई तो उन लोगों ने उस प्याले के पैसे वापस किए। तो खड़े हो जाएं जिनके ख़िलाफ़ उन पहले दो आदमियों ने गुनाह अपने सर लिया था और वो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही पहले उन दो आदमियों की गवाही के मुकाबले में ज़्यादा सच्ची है और हमने उस गवाही में कोई ज़्यादती नहीं की और ना हम ज़ालिमों में शुमार होंगे। बहरहाल आप डिटेल में, चूँकि ये मसाइल हैं ना, तो आप डिटेल में जाकर मुख्तलिफ़ तफसीरी कुतब का मुताला कर सकते हैं। तफसीर इब्न कसीर और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की आसान तर्जुमा कुरान और डॉक्टर सरार साहब की तफसीर बैनुल कुरान और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की भी तफसीर बैनुल कुरान और अपना सरफराज सफदर ख़ान साहब की ज़ख़ीरतुल जनान, इन सारे तफसीर में बड़ी डिटेल है। तो आप इनको ये जो रुकू पढ़ रहे हैं हम ये आप वहाँ देख सकते हैं क्योंकि इनमें पेचीदगियाँ और मुश्किलात ज़्यादा हैं। इसके बाद ये ख़त्म होने वाले हैं और आगे जो रुकू आएंगे इंशाल्लाह वो फिर और टॉपिक होंगे आसान। ज़ालिका अदना ये ज़्यादा करीब है, अन यातू कि वो ले आएँ या वो लाएँ बिशहादती गवाह को अला वजहिया उसके असल रुख पर, औ यखाफू या वो डरें, अन तुरद्दो के रद्द कर दी जाएंगी, ऐमानुन उनकी कस्में, बाद ऐमानिहिम उनके वरसा की कस्मों के, वत्तक़ुल्लाह और तक़वा इख्तियार करो, डरो अल्लाह से, वस्मऊ और सुनो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिक़ीन और अल्लाह नहीं हिदायत देता ऐसी कौम को जो फ़ासिक़ हैं। यानी इस तरीके से इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि लोग शुरू में ठीक ठीक गवाही देंगे या उस बात से डरेंगे कि झूठी गवाही की सूरत में उनकी कस्मों के बाद लौटा कर दूसरी कस्में ली जाएंगी जो हमारी तरदीद कर देंगी। तो अल्लाह ताला से डरो और जो कुछ उसकी तरफ से कहा गया है उसे कबूल करने की हिम्मत करो या नीयत करो। सुनो अल्लाह ताला
نافرمانوں کو کبھی ہدایت دیتا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے معاملات کو مضبوط اور دو گواہ یہاں سے رکھ دیے، ایک حکمت ہے سبحان اللہ، تاکہ جو گواہ ہوگا وہ بھی ڈرے کہ کہیں وہیں سے میری گواہی نہ آ جائے اور میں ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پیالے کو چھپایا اور بعد میں پکڑے گئے کہیں میں نہ پکڑا جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب احکامات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو رکوع ہیں وہ رسالت کے حوالے سے بڑے آسان ہیں، یہ تھوڑے سے مشکل تھے، اگر میں آپ کو نہیں سمجھا پایا تو اس کے لیے معذرت، اس کی پیچیدگیاں زیادہ تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھا سنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔